بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم، آپ کا اسٹرالوجر فواد وسیم۔ سب سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیے تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ آج کل ماہر فلکیات کی دنیا میں ایک شور اور واہ ویلا مچا ہوا ہے کہ 10 فروری کو 6 پلینٹ برج جدی یعنی کیپریکون میں اکٹھے ہونے جا رہے ہیں۔ ان 6 پلینٹ کے اکٹھے ہونے سے دنیا میں اس کے کیا اثرات پیدا ہوں گے۔ یہی 6 پلینٹ فروری کے مہینے سن 62 میں یعنی 1962 میں برج جدی میں اکٹھے ہوئے تھے، یعنی 59 سال پہلے۔ جب یہ 6 پلینٹ برج جدی میں اکٹھے ہوئے تو ان دنوں دنیا کی 2 سپر پاورز یعنی روس اور امریکہ دونوں آمنے سامنے جنگ کی حالت میں کھڑی ہو گئی، اور اسی طرح 1962 میں انڈیا اور چائنا ایک دوسرے مد مقابل نظر آئے، اور اسی طرح ستمبر 1979 میں 5 گرہ برج اسد یعنی لیو میں اکٹھے ہوئے، جس سے افغانستان میں سرد جنگ کی بنیاد پڑی اور طالبان جیسی تنظیم پوری دنیا میں ابھر کر سامنے آئی، جو اب بھی ہے۔ اور اس جنگ کے اثرات پوری دنیا میں دیر پا رہے، پاکستان میں تو اب بھی ہیں دہشت گردی کے حوالے سے۔ اور 26 دسمبر 2019 کو یہی 6 گرہ یعنی 6 پلینٹ جو سیجیٹیریس میں اکٹھے ہوئے، 2020 کا سال جو اب گزرا ہے کووڈ-19 کی صورت میں، جس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا، بلکہ پوری دنیا کے لوگوں کو ایک دوسرے سے جدا کر کے رکھ دیا۔ اب موجودہ صورتحال پر نظر دورائیں تو 10 فروری 2021 کو 6 پلینٹ جو برج کیپریکون میں اکٹھے ہو رہے ہیں۔ ان کے اکٹھے ہونے سے کیا دنیا عالمی جنگ کی طرف جائے گی، یا پھر کوئی کرونا جیسی صورتحال پیدا ہوگی؟ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو 6 پلینٹ اکٹھے ہو رہے ہیں، یہ انسان اور انسانی دنیا کو کس طرف لے کے جاتے ہیں۔ ان 6 پلینٹ کے اکٹھے ہونے سے سب سے پہلے بات کریں گے دنیا کی سپر پاور کی، امریکہ، جو پوری دنیا میں گزشتہ کئی دہائیوں سے دندناتا پھر رہا ہے۔ امریکہ جو اپنے زوال کی طرف اب جانا شروع ہو چکا ہے، اور جیسے یہ کران ہوگا، امریکہ اپنی پستی کی طرف اور امریکہ کے اندر خانہ جنگی شروع ہو جائے گی۔ فطرت کا قانون ہے کہ جتنی کوئی طاقتور چیز ہوتی ہے، جب وہ باہر سے نہ ٹوٹے تو اندر سے ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہے۔ امریکہ کی اکانومی جو بالکل منہ کے بل گرے گی، اور امریکہ میں جو حالات دن بہ دن خراب ہوتے چلے جائیں گے۔ امریکہ جو پوری دنیا میں اپنی منمانی کرتا پھرتا ہے، اور اس نے کی بھی ہے، اسے اپنے ملک کے حالات سنبھالنا بہت مشکل ہو جائیں گے۔ دیکھیں، طاقت کی ایک نہیں کئی شکلیں ہوتی ہیں۔ کہیں پر امداد کر رہی ہوتی ہے، کہیں قتل و غارت کر رہی ہوتی ہے، کہیں لوگوں کی منڈیوں پر قبضہ کر رہی ہوتی ہے۔ امریکہ کی یہ طاقت کا شرازہ بکھرنے والا ہے۔ مشتری کا برج جدی میں غروب ہونا اور ان 6 پلینٹ کے ساتھ وکری ہونا، جیسے ہی سورج برج جدی میں داخل ہوگا، عطارد
جو غروب ہے، زحل بھی غروب ہے، مشتری بھی غروب ہے، سوائے قمر کے یہ سب پلانٹ کو غروب کر دے گا۔ ہر چیز جس سے دنیا میں غیر یقینی صورتحال پیدا ہوگی، مسلم ممالک میں دہشت گردی کی وارداتیں بڑھیں گی، تیل کا بحران دیکھنے کو ملے گا، اور خاص طور پر ہندوستان اور پاکستان کے حوالے سے جنگ کے بادل منڈلائے رہیں گے، لیکن جنگ ہوگی نہیں۔ یہ میں پھر بات دہرانا چاہتا ہوں کہ جنگ بالکل نہیں ہوگی۔ ہندوستان کبھی پاکستان کے ساتھ جنگ کرنے کی جرت نہیں کرے گا۔ ہاں، دہشت گردی کی وارداتوں میں بھرپور حصہ لے گا، لیکن جنگ نہیں کرے گا۔ اس کی وجہ ہے کہ اس کران سے ہندوستان میں علیحدگی پسند تحریکیں جو ہیں وہ زیادہ شدت پکڑ جائیں گی آزادی کے حوالے سے۔ زلزلے آئیں گے، سمندری طوفان سونامی کی شکل میں اٹھیں گے، پاکستان میں غیر یقینی صورتحال تو پیدا ہوگی، لیکن اس کنجکشن سے یہ نہیں ہے کہ حکومت گھر چلی جائے گی۔ ہاں، لوگ یہی کہیں گے کہ دن گئے رات گئے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ مہنگائی اپنے عروج پر جائے گی، لیکن ایک پازیٹیو چیز ہوگی، نئے قانون وضع کیے جائیں گے جس سے کرپٹ ترین ٹولوں کی شامت آئے گی۔ 15 جنوری سے لے کر فروری کے اینڈ تک قانون نافذ کرنے والے اداروں کو سی بارڈر یعنی خاص طور پر کراچی و بلوچستان پر اپنی آنکھیں کھلی رکھنا ہوگی۔ یہاں پر دہشت گردی کی وارداتوں میں اضافہ ہو سکتا ہے، چاہے وہ مذہبی بنیاد پر ہو یا فرقہ پرستی کی بنیاد پہ ہو۔ ایران کے ساتھ تعلقات میں کشیدگی پیدا ہو سکتی ہے، لیکن وقتی ہوگی، زیادہ دیر تک نہیں۔ چائنا اور انڈیا جنگ کی شکل میں سامنے کھڑے ہوں گے، لیکن جنگ ہوگی نہیں۔ اصل میں اب جنگ کی شکلیں بدل چکی ہوئی ہیں۔ ہاں، پوری دنیا کی اکانومی پہ اثر پڑے گا۔ اب یہ اکانومی کی جنگ ہے، لہذا پاکستان میں حکومتی لیول پر تبدیلیاں دیکھنے کو ملیں گی۔ ایک بات بڑی قابل غور ہے کہ یہ 6 پلانٹ کا اکٹھے ہونا اپنی جگہ، لیکن جو سال کا راجا جو منگل ہے، لیکن وہ ان 6 پلانٹ میں شامل نہیں ہے اس کنجکشن میں، بلکہ ایک بات قابل غور ہے کہ یہ 6 پلانٹ جو برج جدی میں اکٹھے ہیں، لیکن جو سال کا راجا یعنی مریخ وہ برج ثور یعنی ٹورس میں۔ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں جو بھی پاکستان دشمن قوت اٹھے گی، عسکری قیادت اسے فوراً دبوچ لے گی۔ اس قرآن سے پوری دنیا میں تبدیلیاں رونما ہوگی، لیکن پاکستان کا خدا حامی و ناصر ہے اور رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ پاکستان میں اس قرآن سے کوئی اتنا بڑا نقصان ہونے نہیں والا، کوئی اتنا بڑا نقصان نہیں ہونے جا رہا۔ اللہ تعالیٰ وطن عزیز پر اپنی رحمت رکھے، بلکہ میں تو کہوں گا رب کی ذات تمام بنی نوع انسان پر اپنی رحمت رکھے۔ آج اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیے اور اپنے ارد گرد کا ماحول صاف رکھیں۔ آج اتنا ہی۔ خدا حافظ۔